اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت میں رکھے۔ ابھی پیغام ٹی وی پہ میری بہنیں کچھ ڈسکس کر رہی تھی عورت کے اور مرد کے درمیان، ٹوٹل آؤٹ آف کنسیپٹ تھا، سوری ٹو سے دیٹ، کہ میٹر کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک عورت آدمی کے، مرد کے یا اپنے خاوند کے ہر ہاں میں ہاں ملائے تو اس کو برا گنا جاتا ہے۔ جی بالکل وہ بری ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس نے غلطی کی، کیا اس کے شوہر سے زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اگر غلطی ہوئی ہے اس سے کہیں تو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر ہے وہ بضد ہے کہ میں حرام کا مال لے کے آؤں گا اور کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے۔ اگر شوہر بضد ہے کسی اور غلط کام کے لیے، اگر شوہر بضد ہے کوئی اور اس کو نشہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسا ڈینجرس ہے کہ جو مین کہ اس کی صحت کے لیے اور گھر کے لیے بالکل نقصان دہ ہے۔ اگر وہ نقصان دہ ہو سوسائٹی کے لیے، گھر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن سیڈلی ہماری جو پارٹنرز ہوتی ہیں وہ بولتی کس چیز پہ ہیں؟ وہ جائز مطالبات پہ تو بولتی نہیں ہیں، وہ ناجائز مطالبات پہ بولتی ہیں۔ میں نہیں پتہ جتوں مرضی لے کے اگر فار ایگزامپل اگر عورت پوچھ لے گھر مال آتا ہے، کیونکہ یہ آؤٹ سائڈ میں بندہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، شاید کمزور پڑ گیا ہو حالات دیکھ کے، یہ وہ تو آپ پوچھیں اس سے کہ یہ جو مال آپ لائیں ہیں گھر میں کھانا بانا، یہ میرے بچوں نے بھی کھانا ہے، آپ کے بچوں نے بھی کھانا ہے، یہ ہماری ایک ٹوگیدر پراپرٹی ہے، یہ ہمارے نام ہے، ہمارے پرائڈ ہیں، جنہوں نے ہمیں جا کے آگے بھی صدقہ جاریہ بننا ہے، تو ان کے لیے حرام تو نہیں کہیں لے آئے، یہ پوچھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہاں پہ بندہ اگر بول دے، جھوٹ بول دے کہ نہیں یہ حلال ہے، تو اب آپ کا وہ جو رزق گھر میں آیا وہ بھی حلال ہو گیا، آپ کے بچوں کا بھی حلال ہو گیا، چاہے وہ چوری کر کے کیوں نہ لایا، کیونکہ جھوٹ اس نے بولا ہے، تو آپ کا یہ رزق پاک ہو گیا۔ لیکن سو سیڈلی ہماری بہنیں بیٹیاں یہ چیز نہیں پوچھتی، الٹا اور زیادہ پش کرتی ہیں کہ جیسے بھی لے کے آئیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے، اور اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہے نا اگر رو رہا ہے تو اس کو رونے نہیں دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پہلے ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، پہلے آپ کے دین کی اہمیت، پہلے انسان ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ ہے آپ کی پراپرٹی، باقی بعد میں رہ جاتی ہیں، آپ اس کو سیٹل کر کے پھر کوئی کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ رہا کہ اگر ان کی یہ گلہ نہ کرنا کہ دیکھو بچہ روتا ہوا میرے پاس چھوڑ گیا، میں نے گلہ نہیں کیا، تو جب آپ اس کو بہت زیادہ رلائیں گی، اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گی، تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی خیالات لا کے آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، علم جو ہے نا یہ اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں، اور میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوسرے مردوں کو یہ کہہ رہا ہوں خاص کر کہ ہم نے اپنی اینمی کو بچا کے پھر ان کو بھی بچانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اینمی کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کے دشمن جو ہو گئے، جب نکالے گئے وہاں سے یہاں پہ آئے تو وی لیو لائک اینمی، اور کمپرومائز کر کے ہی ہم اب ہو کیا رہا تھا، یہ ہو رہا تھا کہ آپ کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کی عبادت شروع کرتے، ایک دوسرے کی عبادت شروع ہاں کرنی چاہیے، لیکن کہا نا غلط بات پہ کبھی بھی آپ کو
اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے یا اس کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو مثلاً اگر میں بندہ ہے وہ عورت کی ہر شے مان لے گا، میں کہ بیسیکلی وہ اس کے پیچھے فالو کر جائے گا، تو وہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو جائے گی، کروائے گی وہ. کیونکہ کمیونیکیٹ زیادہ عورتوں کا ہوتا ہے. بندے تو باہر اپنے بزنس لیول پہ جا رہے ہیں، رشتے دار لیول پہ ان کے کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی عزت بنے گی، بہت اچھا ہے. یہ ہے وہ چاہے وہ غریب بھی ہو، کوئی بات نہیں، بن جائے گی بہرحال اس کی. لیکن اگر اور اس کے بعد آپ کی پوجا شروع ہو جائے گی، مثلاً کہ آپ کی عبادت شروع ہو جائے گی. یہ عورتیں کروا سکتی ہیں. یہی مقابلہ ہے ہمارا، ایک دوسرے کو بچانے کا، ایک دوسرے سے بچانا ہے. اگر بندہ فرض کیا عورت کی دین کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جنرل ہے، صدر ہے، جو بھی، اس کی بیوی بھی تو جنرل صدر ہی پیچھے بیٹھی ہوئی نا، تو وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. اگر آپ صدر بھی ہوں گے، مریں گے نا، تو پیچھے گالا ہی پھینک دیا. میں تو یہی کہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ میں نے بڑا ہی انالائز کیا ہے. یہ مجھے اس طرح یہ کہنے پڑے، میری پیاری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں، کیونکہ ہر چیز ہماری ایک فزیکل ڈیوائڈ کی گئی ہے، نیچرل فزیکل ڈیوائڈ کی گئی ہے ہماری. اس میں جو بندہ ہے اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹر بھی ہے. اب آپ دیکھیں، اگر فرض کیا اگر آپ بندوں کے برابر آ بھی جاتی ہیں، یہ تو لاجک میں نہیں ہے. جنگیں جب بھی ہوئی ہیں بندے فوت ہوئے، تو بعد میں کیا ہوا ہے کہ آپ کی حکمرانی ہے؟ نہیں. آپ لوگوں کو بھی اگر آپ کی پوری حکمرانی آ بھی جائے گی نا، تو آپ لوگوں کو بھی آپ کی جنس کو کنٹرول کرنے کے لیے مرد کی ضرورت پڑے گی. یہ چیز ذہن میں رکھ لینا. آپ جیسے کیا تھا، ملکہ بلقیس کہتی ہے کہ وہ کہا تھا رکھے ہوئے تھے، بندے ہی رکھے ہوئے تھے نا نیچے سیانے. یا سیانے ایک تو سیانے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اگریسو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک آپ دیکھ لیں چکلے میں ایک نائکا ہوتی ہے، تو نائکا نے کیا دلے رکھے ہوتے ہیں، تو وہی ڈراتے ہیں. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ اگر آپ مردوں کو ختم کر کے، یہ پیچھے کر کے بھی اگر آپ اوپر آ بھی جاتی ہیں، ابھی تو بیہائنڈ دا سین آپ لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن اگر آ بھی جاتی ہیں پھر بھی مردوں کی ضرورت پڑے گی. وہ اس کی فزیکلٹی کو آپ کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچا کے جنت میں واپس جائیں. یہ کوئی قصور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جوڑا پیدا کر دیا ہے اپنی فیلنگ میں سے ہی، تو اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ والا بات نہ کریں. اگر آپ سیکنڈ ہیں تو آپ کو رتبہ، آپ کو حسن، آپ کی حفاظت بھی زیادہ کی گئی ہے. 3 دفعہ آپ کا رتبہ زیادہ بنا، ماں کا درجہ دے دیا گیا ہے. نہیں تو بچے تو ویسے بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں نا جو پیدا کرنے والا ہے، جینز جس کو بولتے ہیں، جو لطفہ ہوتا ہے. اب لطفہ محفوظ تو ضرور کیا جا سکتا، نیا پیدا کر کے دکھا دیں آپ عورت سے. تو یہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، سائنسدان بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے. اور ہمیں ایک دوسرے کا لڑنا نہیں، ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے. یہ بظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اب دیکھیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان کی جب سن لینا تو ہمیں کچھ بھی ہو وہ خود ان کو کھلاتی ہیں، خود ان کی مین کے وہ بھی بھول جاتی ہیں. لیکن اگر بندہ ان کے پیچھے نہیں چل رہا، مثلاً ان کے اب آپ دیکھیں کہ باہر کے جو میٹرز ہیں ان کو عورت تو نہیں حل کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی عورت، کیونکہ عورت باہر فیلڈ میں وہاں پہنچی نہیں ہے. اس کو جو حقائق ہیں اس کا نہیں پتہ، وہ تو اپنے حقائق میں ہی دیکھ رہی ہیں ایک نظریے سے. اگر وہ نیگیٹو سوچ میں سوچ رہی ہیں تو نیگیٹو ہی ہے، انرجی ہے نیگیٹو. آپ کو نیگیٹو میں رکھا گیا ہے، کیوں؟ آپ کا امتحان ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو اپنا پروٹیکٹر مانیں اور آپ اس کے ساتھ مل جائیں، ایک ہو جائیں اور خدا کے سامنے سرخرو ہو کے ملیں. تو وہاں پہ کوئی اوپر نیچے والا چکر نہیں ہوتا، وہاں پہ سب برابر ہی ہوئیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے کہ میں نے عورتوں کو خبردار کیا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی بہت زیادہ تعداد دیکھی ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کمپٹیشن ود دا ہسبینڈ کی مدد کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہی ہے غیبت
کر دینا یا بعض دفعہ تو یہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے سامنے اس کی کوئی بات اچھی نہ کی تو وہ آگے اس کے ہسبینڈ کے پہنچی، آگے سوسائٹی میں پہنچی، رزق کا اپنا ہی کام خراب کیا. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ کرتی ہیں، اور میری بہنوں کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس ٹانی پہ بیٹھے ہوں اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، alone cannot be happy. I have this experience already. We should have to be prepared and with the understanding, not without. If we don't have understanding, we can separate and we can find another which one equal to us, which one who can say no to us, not every time say yes. So محبت اصل میں یہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک بچے ہیں تو بچے کو سمجھانے کے لیے اس کو ڈرانا بھی پڑتا ہے. ڈرانا کیا ہے؟ بیٹا ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر میں صرف بچے کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے پرسنل یوز کے لیے اگینسٹ ٹو مائی پیرنٹس یا اگینسٹ ٹو مائی ہسبینڈ اور اگینسٹ ٹو مائی وائف وانٹس ٹو یوز، سو میں اس کی ہر بات میں ہاں ملا کے اس کو خراب کر دوں گا یا دوں گی. یہ چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمیں اصل محبت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے جیسے ایک پیغمبر ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں میں کروں گا مجھے بہت زیادہ مذمت کا سامنا کرے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، یہ مجھے مین کے عزت کی بجائے الٹا ذلیل ہوگا، بے عزت ہوں گا. تو پھر بھی وہ یہ چیزیں نہیں سوچتا. وہ کیا سوچتا ہے؟ امت کا فائدہ. وہ پھر بھی یہی سوچتا ہے. اسی کو اصل محبت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہے. اگر آپ کو جو چاہیے آپ کو ملتا رہے تو 2 دن میں انسان تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں محبت وہی ہوتی ہے کہ انکار کر دینا، جو آپ کی صحت کے لیے، جو آپ کی چیز کے لیے خراب ہے اس کے لیے برے بن جاؤ لیکن انکار کر، یہ ہوتی ہے محبت. اس کو اور بھی تھوڑی دیر میں اور بھی کچھ اچھے طریقے سے میں ڈسکرائب کروں گا. ابھی تھوڑا میں مصروف ہوں کہ 1-2 ورڈنگ ہے جن کو اب ویسے ضرورت نہیں رہی کیونکہ اور زیادہ پھر میں ٹینشن لے جاتا ہوں. اب ضرورت نہیں رہی، پتہ پہنچ چکا ہوں الحمدللہ میں جو اصل مرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وداؤٹ فائٹنگ، اور ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کی فیملیز میں محبت وہ واپس لانا چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. مثلا اگر آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ فیسلٹیز میں یا زیادہ پیسے میں بہت زیادہ مین کے سکون ہے یا انجوائمنٹ ہے تو یہ آپ چیز بھول جائیں. بہت اسٹریس ہے ان چیزوں میں، کیونکہ جنہوں نے اتنا مال طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے نا تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ان کو سنبھالنا یا ان کو کیری آن کرنا. بہت اسٹریس ہوتے ہیں وہ بھی. ہم عام لوگوں سے زیادہ اسٹریس ہوتے ہیں اور زیادہ ان کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ بنتی ہے زمانے میں، اور ان کا جو آنسر بیک ہے خدا کے سامنے جا کے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں اختیار دیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کے دل ان کے جو ہیں ان کی کوتاہیاں معاف کروا، ان کے جو اچھے کام ہیں قبول فرما. ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں نبیوں کے ذریعے، تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بڑی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتا تو اس کو زیادہ نہیں رسپانسبلٹی دیتا. تو جو زیادہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ان کو ہی وہ رسپانسبلٹی ملتی ہے. اب ان میں یہ ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اچھی وشیز کریں تاکہ وہ اپنے جو اچھے کام ان کے قبول ہوں. کیونکہ اچھائی برائی ساتھ میں چلتی، کبھی غلطی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی اچھائی ہوتی کبھی غلطی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اصل دعا یہی ہوتی ہے یا اللہ اس کی خوبیاں اس کی اچھائیاں قبول فرما، اور اس کی جو غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں جو ویکنس ہیں اس پہ گرفت مت فرما، معافی فرما. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تھاٹس کریٹ کر دیا اچھائی کے لیے اور برائی کو ہم نے دفن کر دیا. تو یہ چیزیں یہ ویبس وہاں تک پہنچیں گی، ضرور پہنچتی ہیں، ہر حال میں پہنچتی ہیں. اب تو سائنس ثابت کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت میں رکھے، اپنی ایمان میں رکھے. اور میری بہنوں کو چاہیے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ دونوں پڑھیں ضرور، یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. یہ 2 لفظ بھی اگر ہم نہیں پڑھ سکتے نا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتی قوم یا انسانیت، تو پھر اس سے آسان یا اس سے کوئی اچھا یا اس سے کوئی سیدھا راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اگر ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے یا بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے لوگوں کے دل میں پڑھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں دکھاتے، وہ کیوں؟ پھر ڈرتے ہیں، ہمیں پھر بھی ڈر ہوگا کسی نہ کسی سے، اس لیے دل میں پڑھ لیا. نہیں تو بول کے کھلے عام پڑھ سکتا ہے بندہ. یہ ہوتا ہے مرد کی اور محبت کی نشانی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ سے. اللہ حافظ.